پورا قرآن اللہ کی تعارف سے، اللہ کی تعریف سے بنا ہوا ہے. اس لیے کہ جب اللہ پاک کی پہچان ہو جائے گی تو اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی ہی نہیں. اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا ہے. ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. نیم کرو بھائی اللہ کو پہچاننے نہیں چاہتا. اللہ پاک کو پہچاننے اللہ کون ہے؟ اللہ کتنی بڑی طاقت و قدرت کا مالک ہے. اللہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اللہ اے میرے نبی سے کہو وہ اللہ احد ہے. احد کا کیا مطلب ہے؟ بے مثل بے مثال. وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. بے مثل بے مثال اللہ. اور اللہ احد، میرے نبی کہو اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب بے نیاز کا؟ جس کے بغیر کسی کا کام نہیں بنے گا اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے گا. اللہ کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا ہے اور اللہ کا کام سب کے بغیر بن جاتا ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. سب اللہ کے محتاج ہیں، یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن سے جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں کئی دنوں کے بعد کہہ رہا ہے تو آپ کو بڑا جبرائیل بڑا چیک کیا تم نے، میں کتنے دن ہو گئے تیرا انتظار کرتا ہوں. اتنے دنوں کے بعد میں آیا ہوں. جبرائیل صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میں وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ جبرائیل اللہ کے حکم کا محتاج ہے، آنا تو بہت دور کی بات ہے. یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم کے بغیر زندگی نہیں سکتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں زندگی نہیں سکتا ہوں، آنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا اور اس کا کام سب کے بغیر مجھے کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے. اس کی شان تو بڑی عجیب ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو کوئی لمبے چھوٹے پلان بنانے نہیں پڑتے، اللہ کو کوئی مشورے کرنے نہیں پڑتے، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، بس اس کا ایک امر ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ان یقول له کن، وہ کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. کسی چیز کا پابند ہوتا نہیں ہو. یہ اردو کتاب ہے، سننا میں کر دیا تھا بات میں. ضرور کہا لگا کہ سنو، ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اردو مقدار ہے، یہ اردو مقدار اس لیے آتے ہیں کہ اردو میں ہو جاؤ. اسی لیے قرآن کے شروع کے اندر سب سے پہلے اردو مقدار آئیں گے. اگر خاموش ہو جاؤ، سنو کہا لگا تو کیا کہہ رہے ہوں آگے. کاف یا عین صاد، کیا کہنا چاہ رہا ہے ذکر اللہ نے اپنے کام کو زکریا، میں تمہیں میرے بندے زکریا کا قصہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان بڑھے. قرآن کے جو قصے ہیں وہ یہ کہانی کے طور پر نہیں ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب، اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی عبرت رکھی. کیا قصہ اللہ پاک سناؤ. کإذ نادى ربه نداء خفيا، وہ میں سے دعا مانگنے لگا چپ کے. کیا دعا مانگی؟ قال إذ نادى قاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. دعا کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ دعا جس کو زکریا علیہ السلام مانگ رہے تھے ایک بار کھانا نہیں ہوں گا. سارے بات سفید ہو چکے تھے. کہنے لگے یا اللہ پاک سارے بات سفید ہو گئے ہیں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. اب میری نسل کیسے چلے گی اللہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو جو آگے آل یعقوب کا کوئی وارث ہو جو میری رضا والے کام کرے. یعنی سنی میں یعنی سنی آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ. تو یہ دعا پڑھ رہے تھے. اللہ بھائیوں وہ بات مرتبہ اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ ماننے والے کو ضرورت ہو جاتی ہے. ابھی زکریا علیہ السلام کا ہاتھ اٹھے ہوئے ہے اور دعا قبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو تو 60 سال دعا ہو گئے اللہ پاک نے اولاد کی. 60 سال ہوا 84 سال کی عمر میں جا کے اور بیٹے پیدا ہوا اس نے.
اور اللہ بادشاہ ہے جو چاہے تو کرے، کو کون روکنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ خلیل اللہ کی دعا کی قبول کرنے میں 60 سال، اور زکریا علیہ السلام کی دعا اس طرح قبول ہوئی، اس طرح قبول ہوئی کہ زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں سنی بنی کوئی سنی نہ یعقوب وجعلہ رب نسیہ، اے اللہ پاک کے والد سے آل یعقوب کا کوئی ایسا والد ہے جو تیری رضا والے کام کرے۔ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا نے دعا قبول ہو گئی ہے، بیٹا ہو کے دے دے، نام جو اس کا رکھ دے دو یحییٰ۔ اس سے پہلے یحییٰ نام کسی کا ہوا نہیں ہے، سب سے پہلے تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب وہ اتنی جلدی دعا قبول ہوئی تو زکریا نے سب سور پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ پاک بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیہ، اللہ پاک اتنی بوڑھی تو میری بیوی ہو گئی ہے اور اتنا بوڑھا میں ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کا آواز کرے گا میرے سے مانگ کر کیسے ہوگی؟ قال کذالک ہو جائے گا، بیٹا ہو جائے گا تیرے۔ قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے هو علی حی، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کیا اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے؟ تیرا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ آگے کہنے لگے قال رب اجعل لی آیا، اچھا اللہ کو نشانی بتا دے، کیونکہ بیٹا تو نہیں تو پیدا ہو گئی، محمد چلے گا اور پھر بعد میں نومی کا بات پھر بچت ہوتا ہے، کہ اللہ کو کوئی نشانی بتا۔ قال رب اجعل لی آیا، اللہ نے کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات تک تیری بولے بند ہو جائے گی مگر کسی بیماری کی۔ تو سمجھ لینا کہ میری تیری حملہ ہو گئی ہے اور پیٹ میں آیا آ چکی ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ نیت کرو کہ اللہ کی پہچان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے جس کے بغیر کسی کا کام نہیں بنے گا، اور جس کا کام سب کے بغیر ہو جائے گا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ کو کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے کفر کا اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے کی لائق نہیں ہے۔ الحی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس اللہ کو نیند آتی ہے نہ اس اللہ کو اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے بھائی۔ یہ مطلب کہ یہ میرا ہے، سب اللہ کا ہے، مانا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کام ہے۔ پاگل جھوٹ مت بول، تیرے سے پہلے تیرے باپ کہتے تھے میرا گھر ہے، ان کا تو جنت ہے کہ کہنا ہے، کیا وہ کہتے تھے میرا گھر ہے؟ اس سے پہلے تیرے دادا کہتے تھے یہ میرا ہے، ان کا بھی جنت سے گیا۔ پھر تیرا باپ کہتے تھے میرا ہے، گیا ان کا بھی جنت تھا۔ اب تو کہہ رہا میرا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تیرا جنازہ بھی اٹھے گا، پھر تیرا بیٹا کہتے تھے میرا ہے، پھر اس کا بھی جنازہ اٹھے گا، ہوتا کہ میرا ہے، کس کا نہیں ہے؟ کسی کا کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سب اللہ کی میراث ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرتے ہیں؟ اللہ تیرے نبی کریں گے نا، الا بإذنہ، وہ تو میری اجازت کے بعد میں سفارش کریں گے۔ جب تک میں اجازت نہیں دوں تو میرے نبی میرے حبیب وہ بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بعد میں وہ شفاعت کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اللہ جتنا دیتا ہے، اللہ جتنا جانتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ اس کی حفظ سے تھکتا نہیں ہے۔ وهو العلی العظیم، وہ اللہ بہت بولنے والا ہے، وہ اللہ بہت عظمت والا ہے۔ فللہ الحمد، توقع بندہ کے لیے ہے، رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض جو زمینوں کا رب ہے، ورب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے۔ اگلی آیت کے اندر پھر اللہ کی کبریا بیان کر رہے ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جتنی کبریائی ہے سب اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
وہ اللہ حکیم پر غالب ہے، وہ اللہ حکمت والا۔ تبلیغ کی محنت کا سب سے پہلا مقصد، سارے نبیوں کا سب سے پہلا مقصد، ہمارے نبی کی محنت کا سب سے پہلا مقصد لا الہ الا اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف۔ پورے قرآن کو اللہ نے اپنی تعریف اور اپنے تعارف سے بھر دیا ہے۔ مسائل تو بہت کم قرآن میں، مسائل اتنے کم ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک سارے مسئلے ہم کو قرآن سے بتاؤ، کہاں ہاتھ باندھنے چاہیے قرآن سے بتاؤ، کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے قرآن سے بتاؤ، نیت باندھ کے کیا پڑھنا چاہیے قرآن سے بتاؤ، تو بتائی نہیں سکتے نہیں کہ ساتھ کو صحیح قرآن کے اندر کوئی مسئلہ ہے قرآن کے اندر، یہ سارے مسائل کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کرام کو، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمیں سارے مسائل بتا کے اور حضور نے بتایا یہ قرآن میں کیا ہے، اور ہم پورا اللہ کی تعریف، اللہ کے تعارف سے بنا ہو۔ نیت کرو قرآن کو پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کو پہچانتے رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ اللہ، اور جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آئے گا اور قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سے استفادہ وہ کر پاتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شروع کے اندر کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، جو ڈرے گے انہیں ہدایت ملے گی، جو ڈرے گے جن کے دلوں میں ڈر ہوگا ان کو قرآن کی ہدایت ملے گی، جن کے دل میں اللہ پاک کا ڈر نہیں ہے وہ قرآن سے استفادہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ پاک کا ڈر اور خوف، آج بھائی جو کمی ہے نا، عمل کی بھی کمی تو ہے اور بڑی عمر کی تعداد ایسی ہے عمل بھی نہیں پڑتی، بہت بڑی تعداد ہے بھائی، اللہ حفاظت کرنا ہے، اللہ دین کو زندہ کرنا ہے، عمل کی کوئی کمی نہیں، لیکن اعمال کی کمی سے زیادہ کمی اللہ پاک کے ڈر اور خوف کی۔ آج ہماری نمازیں ہیں لیکن اللہ کے ڈر کے بغیر نماز، پوری پانچ وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، پوری 35 نمازیں ہفتے کی ایک جمعہ سے دوسرے تک کی آ جاتی ہے، نہ رکوع میں رونا آتا ہے، نہ سجدے میں رونا آتا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، رمضان سے دوسرے رمضان آ جاتا ہے، ہماری نمازیں سوکھی ہے۔ نیت کرو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنے کی انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ادھر زار پتا نہیں بغیر رویا کرتے تھے، حضور نماز میں اس طرح رویا کرتے تھے، گھنی ڈاڑی آپ کی آنسوں سے تر ہو جائے گی، ہمارے تو یہ تو آنسوں بھی نہیں نکلتے بھائی، گالی کے لیے نہیں ہوتے تھے، حضور کی پوری ڈاڑی آنسوں سے تر ہو جائے کرتی تھی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر وہ جو کرتا حضور کا ہوتا تھا، سوتی ہوئی کرتا جو ایک ڈیڑھ کلو پانی پی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے آنسوں سے وہ کرتا بھیگ جاتا تھا اور پھر ٹپکتا تھا وہ کرتا، کتنا روتے ہو، اور مدینے کی زمین حضور کے آنسوں سے تر ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آ کے چھو کرتے تھے، یا رسول اللہ اتنا تو نہ رونا، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ سب سے زیادہ اللہ کی جو پہچان حاصل ہوئی ہے اولاد آدم نے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ہمارے نبی نے اللہ کو پہچانا ہے اتنا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، کوئی فرشتہ بھی اللہ کو اتنا نہیں پہچانتا ہے جتنا ہمارے نبی نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ سے ڈرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اللہ کی یہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگوں کو شوق ہے جنت کا اور جنت کو شوق ہے ابو بکر کا، سب لوگ دعا مانگتے اللہ ہمیں جنت دے اور جنت دعا مانگتی اللہ مجھے ابو بکر دے، ایسا مجھے ابو بکر دے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کو جنت میں جانے کا انتظار ہوگا اور جنت کو ابو بکر کے آنے کا انتظار ہوگا، سب لوگ جنت میں جا کے خوش ہوں گے اور ابو بکر جنت میں جائیں گے تو جنت خوش ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا ایسا پاک انسان ہے یہ، اس کو برائی کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، جنت منظور کی بات ہے، آپ برائی کا خیال، لیکن اللہ کو پہچانتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے
تھے جن کو اٹھا کے کہتے کاش ابو بکر دین کا ہوتا، کاش ابو بکر تجھے تیری ماں سے جنا ہی نہ ہوتا، اے ابو بکر تیرا کیا ہوگا اللہ کے، اے ابو بکر تیرا کیا ہوگا اللہ کے۔ چڑیا سے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے تو کتنا اچھا پرندہ ہے، اڑتا پھرتا ہے، کھاتا پھرتا ہے، قیامت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ابو بکر سے کوئی حساب ہوگا، کیا ہوگا میرا اللہ کے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کو پہچانتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، حالانکہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے کہ حضور نے اللہ سے کہا اللہ مجھے خطاب کا بیٹا دے دے تاکہ دین کا پھیلانا میرے لیے آسان ہو، اللہ مجھے دے دے، اللہ نے دے دیا۔ اور جب یہ مسلمان بنے تو حضور نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مکے کی پہاڑیاں گھس گئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ یہ کس خوشی میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہا ہوا کہ مسلمان ہونے کی خوشی میں نعرہ لگا رہا ہوں۔ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دینا آیا ہوں، سات آسمان پر عمر کے اسلام کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی 22 لاکھ لوگ کا دین پھیلایا، حضور اللہ میری بات کوئی نبی ہوتے ہو نبی بتائے، لیکن اللہ کو پہچانتے تھے تو اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، کہتے کاش عمر کو کھا ہوتا، جانور تجھے کھا جاتے، اے عمر کاش مٹی کا ڈلا ہوتا، اے عمر تیرا کیا ہوگا اللہ کے یہاں، عمر کا اللہ کے کیا ہوگا۔ کامل شہادت ہوئی، خنجر لگا، مدینہ منورہ کے اندر شہادت ہوئی، مدینے میں نہیں مسجد میں ہوئی، مسجد میں نہیں مصلی میں ہوئی، مصلی پر نہیں دوران نماز ہوئی ہے۔ کیا عظیم شہادت ہے، نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا، اسی پہ شہید ہوئے۔ تھوڑے عرصے تک کبھی بے ہوش ہوتے تھے، کبھی ہوش آتا تھا، خون بہت نکلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں عبداللہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، کون ہے؟ میں ہوں آپ کا بیٹا عبداللہ، بیٹا یہ سر زمین پر ڈال دے، تیری گود میں رہنے کی قابل نہیں ہے یہ سر، کیا اللہ کا ڈر ہو، بیٹا یہ تیری گود میں رہنے کی قابل نہیں ہے سر، نہیں ابا آپ کو آرام مل جائے گا، مجھے کچھ سبب مل جائے گا، نہیں بیٹا نہیں، اس کو زمین پر ڈال تاکہ تیرا باپ کٹ دے اور تیرے باپ کا چہرہ خون اور مٹی سے آلودہ ہو جائے، اللہ کو تیرے باپ کو پیار آ جائے، اللہ تیرے باپ کی کوئی فرما دے۔ پھر کہنے لگے بیٹا کھڑا ہو جا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا، اور جا کر کے عمر کا آخری وقت آ گیا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میری تمنا یہ ہے میرے آقا کے پیروں میں میری قبر بن جائے۔ ابو بکر صدیق کی وہ قبر بن چکی ہے اور وہ اپنے آقا کے پیروں میں لیٹ گئے ہیں، ایک قبر کے بننے کی اور جگہ ہے، عائشہ کا وہ روزہ ہے، اگر وہ اجازت دے گی تو میری قبر بنے گی، نہیں تو نہیں بن سکتی ہے، بیٹا جا اجازت دے گا۔ چنانچہ عبداللہ گئے، دستک دی، کون ہے؟ کہا میں ہوں امیر المؤمنین کا بیٹا عبداللہ، آؤ مٹی کے ساتھ آؤ۔ ابا جان میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میری تمنا یہ ہے میرے آقا کے پیروں میں میری قبر بن جائے۔ ابو بکر صدیق کی بن چکی ہے، ایک قبر کی بننے کی اور جگہ ہے، میری قبر بن جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ارے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ دی، میری تمنا یہ ہے کہ ایک طرف میرے باپ ابو بکر، ایک طرف میرے شور میرے نبی محمد رسول اللہ ہے، اب ایک طرف میری قبر بن جائے تاکہ ابو بکر محمد رسول اللہ اور عائشہ میری قبر بن جائے۔ لیکن عبداللہ تیرا باپ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے لیے آپ کی قربت کی جا سکتی ہے، یہ میں قربت نہیں کرتی ہوں، میری قبر مکی کے قبرستان میں بن جائے گی۔ حضرت عائشہ کی قبر مکی کے قبرستان میں ہے، کہ میری قبر مکی کے قبرستان میں بن جائے گی، میں یہ قربت نہیں دیتی ہوں، لاؤ یہاں بن جائے گی حضرت عمر کی قبر۔ ابھی چنانچہ عبداللہ آئے اور آپ کا اجازت ہو گئی، کہا نہیں بیٹا نہیں، یہ اجازت معتبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں تو میرے دباؤ میں اور میرے خود میں اجازت دیتی ہو، بیٹا تیرا جنازہ تیار کر دوں، میرے جنازے کو لے کر چلو، تو میری دو نصیحت کو معلوم کرنا۔ ایک نصیحت تو یہ ہے
بیٹا میرے جنازے کو جلدی لے کر جانا. کیوں ابا؟ کہ بیٹا اگر اللہ نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا ہے اور کوئی اچھی جگہ تمہارے باپ کے لیے ہے تو تم اپنی اچھی جگہ پر جلدی پہنچا دو. اور اگر تمہارے باپ کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے تو بڑے گنہگار کا وزن تمہارے کندھوں پر زیادہ دے دینا چاہیے. اور دوسری نصیحت یہ ہے بیٹا جب جنازہ اجرے پہ پہنچ جائے تو میرے جنازے کو اجرے کے اندر مت لے جانا، باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ اجازت دینا اور اس کو امیر المومنین مت کہنا. امت کے امیر کوئی اور مت کہو گے، اس وقت یہ کہنا عمر اجازت مانگتا ہے، اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا ورنہ بقی کی قبرستان میں میری خبر بنا دینا. بھائیو اللہ کو پہچان کے اللہ سے ڈرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد گواہی بیوی ہے. آپ ایک ہی گواہی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور بے پناہ محبت کی حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبرائیل علیہ السلام نے سلام کہتے تھے. 18 آیت قرآن میں ان کی تعریف میں نازل ہوئی ہے. 2210 حدیثوں کی حافظ ہے. سوالات صحابہ کی استاد ہے. اتنے بڑے مرتبے کی عورت ہے لیکن اللہ کو پہچانتی تھی تو اللہ سے کتنا ڈرتی تھی کہ جب ان کی انتقال کا وقت ہوا تو دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ گئی اور اس قدر رو رہی تھی کہ پورا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. دوپٹہ ایسا مت سمجھنا جیسے ہماری عورتیں پہنتی ہے تو بیچاری چھٹی پہنتی ہے. دوپٹہ تو ہوتا ہے جس میں عورت کا ایک بال نظر رہا ہے، اس کی چوٹی نظر رہا ہے. وہ تو 2-2.5 میٹر 2.5-3 میٹر کی چادر ہوتی تھی جو حضرت عائشہ لپیٹ کے رکھتی تھی. ایک بال نظر نہیں آتا تھا، سوتی ہوئی چادر. وہ چادر پوری آنسوؤں سے بھیگ گئی، اس میں رو رہی تھی. جن کے بعد میں آ گئے عبداللہ، وہ کہنے لگے خالہ جان کیا ہوا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی عبداللہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ نے پکڑ لیا تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون چھڑائے گا؟ مجھے اللہ کی پکڑ سے کون چھڑائے گا؟ تو وہ کہنے لگے آپ کی کیسی پکڑ اللہ کے؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوالی بیوی واحد قوالی بیوی ہے، آپ کی کیسے پکڑ؟ سوالات صحابہ کے استاد ہیں. 2210 حدیثوں کے حافظہ ہیں. 18 آیت قرآن میں اللہ نے آپ کی تعریف کی اتاری ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کی کیسے پکڑ گیا آپ کے لیے؟ تو یہ باتیں سن کر ڈھول نہیں ہوئی. اپنے آپ کا تو یہ نہیں سمجھا کہ آپ کی بولوں، بلکہ حضرت عبداللہ کو جھٹکا دیا. عبداللہ مجھے ان باتوں کے ذریعے سے دھوکہ مت دے، مجھے ان باتوں کے ذریعے سے دھوکہ مت دے. کاش میں پیدائی نہ ہوتی، کاش میں گھاس ہوتی، جانور مجھے کھا جاتے، میرا کیا ہوگا تھا. آج بھائیوں ہمارے پاس نماز ہے لیکن ڈر نہیں ہے. ہمارے حج ہے ڈر نہیں ہے، ہمارے عمرے ہیں ڈر نہیں، ہماری تلاوت ہے ڈر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے تلاوت ہے ڈر نہیں ہے، قرآن کا سننا ہے ڈر نہیں ہے، اور تو ہمارا چلے میں جانا ہے ڈر نہیں ہے، 4 مہینے ہے ڈر نہیں ہے. اور ڈر کے بغیر جو عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. ڈر کے بغیر کی نماز میں سے جان نکل جاتی ہے. جب نماز میں سے ڈر نکل گیا تو نماز کی جان نکل گئی. مر چکی ہے نماز. یہ نماز میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کے ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ پاک کا خوف پیدا کریں. آج ہمارے سارے اعمال بھائیوں بغیر ڈر کے ہیں. کیوں بغیر ڈر کے ہیں؟ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے. اللہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہا، اپنی قدرت بتا رہا ہے، میں کتنا بڑا طاقت اور بادشاہ ہوں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں دیکھتے میں نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میری طاقت اور میری قدرت کتنی بڑی ہے سمجھو. کیا کیسا ہے بھائی کہ یمن اس زمانے کا امریکہ تھا. جیسے آج کے زمانے میں سپر طاقت ترک کی امریکہ ہے، اس زمانے کے اندر سب سے سپر طاقت یمن تھا. فوج تھی، ہتھیار تھے، دولت تھی، سب کچھ تھا اس کے بعد. لیکن ہر سال لوگ جمع ہوتے تھے مکے میں، مینا میں، یہاں آتے تھے لوگ.
تو اس کو حسد ہوا کہ یار یہ وہاں جاتے لوگ مضبوط بھی نہیں ہے، کالی کالی پہاڑی ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ کوئی نہریں ہیں، نہ ان کو کوئی پیسہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ ان کی کوئی حکومت طاقتور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بدبو ہے۔ اور یہ لوگ اتنے زبردست اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال کا بڑا مجمع، وہ تو جب سے ان نے خدا بنایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال وہاں پہ جمع ہوتے رہے، چاہے وہ الٹے سیدھے طریقے سے کرتے جائیں لیکن جمع ہوتے تھے۔ اس کو حسد پیدا ہوا کہ یہ لوگ یہاں آنے چاہیے، تو وہ بیوقوفوں کو لے کر بیٹھا، یہ کو لے کر بیٹھا بولو کس کو لے کر بیٹھا؟ جو آج کے بیوقوف ہوتا نا وہ بیوقوف سے مشورہ کرتا ہے اندر میں، اپن نیت کرو مشورہ علماء سے کریں گے انشاءاللہ، ہاں مشورہ کے ساتھ سمجھدار لوگوں سے کرنا چاہیے۔ بیوقوفوں سے مشورہ کرو گے آپ کو الجھنا ہی دے گے، اور بیوقوفوں سے مشورہ کیا ہوتا ہے؟ اور کہا یار یہ لوگ اپنے یہاں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہاں تو کعبہ ہے اس لیے لوگ جاتے ہیں، اپنے یمن میں کعبہ تھوڑی ہے، کیا کریں؟ تو بیوقوفوں نے یہ رائے دی کہ آپ کعبہ یہی بنا لو، یمن میں کعبہ بنا لو، پھر لوگ آئیں گے۔ تو کعبہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ لوگ تعلیم تھوڑی ہے کہ بنا دے سکتے، کعبہ ہے تو پتھر کھڑے کیے ہو گئے، کوئی سینری تو ہے نہیں، کعبہ بنا لیا انہوں نے ایسا کیسا کھانا کعبہ، لوگ تو آئے نہیں۔ یہ پھر لوگوں کو بیوقوفوں کو لے کے بیٹھا، کہنے لگا یار اپنے کعبہ بنانے سے لوگ آتے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ ایسا کرو کہ اپنے پاس تو بہت بڑی فوج ہے اور ہتھیار ہے اور طاقت ہے، اپنے سے کوئی مقابلہ تو کر نہیں سکے گا، اپنا حملہ کر دیتے مکے میں، حملہ کر کے اور بیت اللہ کو گرا دیتے۔ جب وہ بیت اللہ گر جائے گا کعبہ، پھر اپنا کمائی جو بنا ہوا ہے لوگ لائیں گے، یہ اسکیم پاس ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ بولو ارے بولو نا، اسکیم پاس ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک اسکیم اللہ کرتا ہے، ایک اسکیم مخلوق کرتی ہے، مخلوق کی اسکیم کو جب جائے اللہ پھر کرتے ہیں۔ یہ اسکیم پاس ہوئی۔ اب اس بادشاہ نے اس کا نام ابراہ تھا، ابراہ نے لشکر تیار کیا، فوج ابراہ فوج ہاتھی پر بیٹھا، ساری فوج ہاتھی ہوئی اور ہر فوجی ہاتھی کے اوپر بیٹھا اور سر پر لوہے کا ٹوپ پہنا ہوا اور یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ یہ قصہ سننے لگا ہے اپنی طاقت بتانے کے لیے، اس کہانی کے لیے نہیں، سمجھو اللہ کی اتنی بڑی طاقت اور قدرت کمانے کے الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا میں نے ان کی اسکیم فیل نہیں کر دی؟ کیسے فیل کیا اللہ پاک بتاؤ نے؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے چڑیا بھیجی، تو کیا بھیجی؟ ارے ہاتھیوں کے مقابلے میں شیر آتے، چیتے آتے تو کوئی ٹکر ہوتی ہونا ملی نہیں، تو اللہ کو کون کہہ جاتا؟ اللہ پاک بڑی طاقت کو جب مارنا چاہتا ہے تو چھوٹی طاقت کو استعمال کر کے اور بڑی طاقت کو مار کے بتاتا ہے کہ اللہ وہ قدرت والا ہے کہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو وہ مار سکتا ہے۔ میں اپنے کو اگر چھوٹی چیز توڑنی ہوں تو چھوٹی سے ہتھوڑی سے توڑ دیں گے، اتنا بڑا کھڈا توڑنا ہو تو ایک بڑا ہتھوڑا لے کے توڑیں گے، اور اتنا بڑا ڈول توڑنا ہو تو جھولی لائے گی۔ ارے وہ نہیں ہوئی، جتنی بڑی طاقت کو توڑنا ہے اتنی بڑی طاقت، اللہ کا معاملہ سے نہیں ہے۔ نمرود کو مارنے کے لیے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اس کو جب اللہ نے مارنا چاہا تو اللہ نے بچھو نہیں بھیجا، سانپ نہیں بھیجا۔ اللہ پاک کے پاس سانپوں کی کیا کمی، بچھوؤں کی کیا کمی، اور بہت سارے جانور ہیں خطرناک قسم کے، اللہ پاک نے کوئی ایسا خطرناک جانور نہیں بھیجا۔ جانور میں سب سے کمزور جانور کون سا؟ بولو مچھر۔ مچھر میں سب سے کمزور جانور ایسے مسیح جاتا ہے، اللہ پاک نے سب سے کمزور جانور کو بھیجا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ پاک بڑے بادشاہ کو مارنے کے لیے مچھر کو استعمال کر رہا ہے۔ اور مچھر آیا اور سیدھے علاقہ میں پھر گئے اور یہ جا کے بیٹھ گئے نمرود کے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ وہ تو اللہ پاک انتقام لیتے والی، اللہ کا ایک نام منتقم ہے، انتقام لینے والا، لیکن اللہ پاک ایک دم انتقام نہیں لیتا، اللہ بہت ڈیل دیتا ہے، ظالم کو اچھلنے کودنے کی بہت مہلت دیتا ہے، اچھل لے کود لے، جو تجھے کرنا ہے کر لے، آئے گی میری پکڑ ایک وقت، جس وقت میری پکڑ آئے گی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، آئی بھی پکڑ، جب پکڑ آئی تو اللہ پاک نے مچھر بھیجا، وہ یہ ناک کے راستے سے جا کے یہ بیٹھ گئے، اب وہ مچھر ڈر مارتا تھا، تو بادشاہ کا بھیجا اس طرح دکھتا تھا کہ وہ جانوروں کی طرح سے چلاتا تھا، چین نہیں ملتا تھا نمرود کو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا،
اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے اوپر جا رہا ہے، تو وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا طریقہ بہت اچھا ہے ان کا کہ وہ میرے ہمارے تو اتنا بڑا جوتا لگا کے رکھا اور جو بھی مل جاتا ہے تو پہلے میرے مارو نہیں تاکہ وہ تھوڑا بیٹھے مچھر بیٹھے تھوڑا تو مجھے سکون ملے۔ اللہ نے جوتوں سے بڑا منگا کا صدا کیا، اللہ پاک نمرود کو مار میں کرایا تو ایک مچھر سے مار کر دکھایا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا امام الانبیاء کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے شیر نہیں بھیجا۔ حضور آنکھوں میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور نارے سور میں چھپے ہوئے ہیں اور دشمن آ رہے ہیں کھوجی تلاش کرتے کرتے، اب اللہ حفاظت کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ آگے اس شیر کو اٹھا تھا وہ آگے بیٹھ دیتا تو کون آگے جاتا شیر کے اوپر، لیکن وہ اللہ کوئی کیا طاقت گزرنے والا ہے۔ سب سے حقیق چھوٹی کمزور مظلوم کو مکڑی کو استعمال کیا اور اس سے نمک تجارت کروائے اور اللہ نے بتایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں تو نبیوں کے سردار کی حفاظت ایک مکڑی کو استعمال کر کے کرواتا۔ ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیا ہے، وارسل علیہم طیر ابابیل، تو اللہ پاک چڑیوں نے کیسے مقابلہ کر دیا ہاتھیوں کے سے اور فوج سے، تو اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے کنکریاں برسائی، رمی کی انہوں نے کنکریاں ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اب وہ اتنا چھوٹا سا پرندہ چڑیا، اب اس کی تھی چونچ اور کنکر باجرے کے برابر کوئی کنکری ہوگی، چنا بھی نہیں آ سکتا اس کی چونچ میں، باجرے کے برابر کی کنکری، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ جب میری طاقت اور میری قدرت ساتھ ہو جائے تو ایک کنکری باجرے کے برابر کی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں کنکری گرتی تھی ٹوپ پر، جو فوجی کے ٹوپ میں نہ ہوتا وہ جل کے خاک ہوتا، پھر وہ کنکری سر کے اندر اترتی، فوجی کا ماتھا جلتا راک ہوتا، پھر وہ کنکری نیچے اترتی رہتی، فوجی جل کر راک ہوتا رہتا، پھر وہ کنکری ہاتھی میں اترتی، ہاتھی جل کے خاک ہوتا۔ ابرہا کا پورا لشکر پوری فوج فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے راک کا ڈھیر بنا دیا۔ اللہ کی بھائیوں اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ کی طاقت کو سمجھے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ روزانہ کی گھر گھر کی محنت کو زندہ کرو، یہ سارا نیت کریں ہم روزانہ کی محنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ صرف 4 مہینے جانے سے، صرف چلے میں جانے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 4 مہینے میں بھی جانا ہے، چلے میں بھی جانا ہے، اور باقی جتنے اعمال ہیں سب اعمال کو کرنا ہے۔ خاص طور سے روزانہ کی گھر گھر کی جو محنت ہے، پل کی محنت ہے، ایک ایک کے گھر جا کر اللہ پاک کی پہچان کرانی، اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی طاقت و قدرت والا ہے۔ جب اللہ کو پہچانیں گے، جب اللہ کو پہچانیں گے تو قربانی دینا آسان ہوگا۔ ہم سے قربانی کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، کیا قربانی ہے؟ جنہوں نے اللہ کو پہچانا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جنہوں نے اللہ کو پہچانا وہ سولی پر لٹک گئے۔ وَذَكَرَ اللَّهُ فَضَلَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَفْرَحُوا۔ ارے میرے نبی ان کو ایک عورت کا قصہ تو سناؤ۔ کون عورت؟ فرعون کی عورت آسیہ۔ کیا قصہ ہے اللہ کا؟ اللہ کا اس کا کیا قصہ ہے؟ تو اس کا قصہ یہ ہے وہ مجھے پہچانتی تھی، میرے سے محبت کرتی تھی۔ یہ کرو بھی اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ سے کیا محبت کریں گے؟ وہ میری بندی مجھے پہچانتی تھی، میری محبت اس کے دل میں اتر گئی تھی، اس نے میرے اوپر ایمان لائی، میں مسلمان ہو گئی تو فرعون کے محل سے تیل کا بن گیا۔ فرعون کے دل کا ہاتھ جوڑ کے ایسا مت کر، سب لوگ مجھے غصہ کہتے ہیں، ایمان لیا تو اس کو جان سے مان دیتا ہوں، تو نے یہ کیا کام کیا میرے گھر پہ رہ کر، میری عورت ہو گئی، تو مرد کا بادشاہ رانی، تو یہ کام مت کر، ملک تیرا میں تیرا، سونا تیرا چاندی تیری جواہرات تیرے، تو مرد کا بادشاہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی؟ تو مسلمان مت ہو، اسلام چھوڑ دے، مجھے خدا مان سے، مجھے خدا مان سے۔ آج سے کہنے لگی میں اپنے اللہ کو مانتی ہوں، میں کلمہ پڑھنے کی لا الہ الا اللہ مجھ سے کلیم ہوگا، اللہ میرے دل میں آ گیا ہے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے نہیں چھوڑی گی تو معلوم تک مار لے، مارنے سے تجھے اللہ کر لے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی چلے جاننے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ غلط ہے مجھے کرنا ہے، فرعون نے کہا سونی چڑھا چڑھا دے، اور فرعون نے کہا ہوتا، فرعون کیا کرتا تھا؟ سونی چڑھاتا۔ سونی کیسے چڑھاتا تھا؟
चारों हाथ पाँव लकड़ी के साथ पैक कर देता था। यूं हाथ लकड़ी की जल के मैं काटता, इधर मैं काटता पाँव में, ताकि वो हिल नहीं सके। फिर लोहे की कंगी लेकर गोश्त को जड़ता, आगे निकालता, या फिर क्या करता, बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर डाल देता, तो उसके सबसे तक कर पड़ता था। कब सुनी चला होना मुझे आसिया लचना दे सुनी। अब ये भाइयों को आसिया सुने करने के लिए जा रहे हैं, वो आसिया जिसका हाथ में कभी किसका आज उसके हाथों में कील, अल्लाह के लिए क्या कुर्बानियां दे रहे लोग, अल्लाह की मोहब्बत में क्या कुर्बानियां करने वाले। जिस हाथ में कभी तिनका भी नहीं छुआ था, उस हाथ में कील जो पाँव मखमल पर चलने वाली था नहीं, कभी तिनका उसके नहीं छुआ है पल में, आज उसके पाँव में कील, चारों हाथ पाँव पैक कर दिए। फिर उन्होंने दिया दादुआ से बंदर, जैसे जैसे की जान निकलेगी उस वक्त को अल्लाह से दुआ मांग ली। वो दुआ अल्लाह ने भी कुरान के अंदर बताई। क्या दुआ मांग ली? वो वसल्लल्लाहु वसल्लम लिल्लज़ीना आमनू ला तफ़िरऊन, मेरा नबी फिरौन की बीवी का किस्सा सुना दिया। इस बात जब उसने मुझसे कहा मेरे से बातें की और मुझे कहा, क्या कहा? रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिस ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में मुल्क छोड़ा, फिरौन को छोड़ा, सोना चांदी और सब छोड़ा। ए अल्लाह, अब मुझे अपने सबसे करीब जगह दे दे। क्या मामले जन्नत में मुझे सबसे करीब जगह दे दे। अब सबसे करीब जो जगह है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुझे सबसे करीब जगह है। अल्लाह ने कहा लब्बैक आसिया लब्बैक, तूने मेरी भी कुर्बानी दी है, मैं भी तो शकूर हूँ। अल्लाह ने बोला शकूर जैसे कदरदार को, अल्लाह जैसे कदरदार कोई नहीं दे सकता। अल्लाह बहुत कदर करने वाला है। ये अल्लाह कदर करता है, इसीलिए तो हमारे सारे इदारे चल रहे हैं, ये सारी हमारी जमातें चल रही हैं। कदरदार है, अब बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन वो कदरदार हमारी छोटी सी नेकी को कबूल फरमाकर हमारी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देता है। वो गफूर शकूर है, माफ करने वाला है, कदरदार है। अल्लाह इतना कदरदार है, अल्लाह की कदरदानी का, अल्लाह की शकूरी सिफत का मतलब नहीं लगा सके कितना मेहरबान, कितना कदरदार मालूम है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, अल्लाह की शकूरी सिफत को समझने के लिए कैसा कदरदार है। एक आदमी को जादू सीखने का शौक पैदा हो गया। जादू सीखना तो हराम है, और जादू सीखने से आदमी काफिर हो जाता है। जादू सीखने से, जादू करने से आदमी काफिर हो जाता है। उसको शौक हो गया, मैंने जादू करके बाद जाके कहा मुझे जादू सीखा। उसने कहा यार जादू सीखने में ईमान खत्म हो जाएगा, मैंने अपना ईमान खत्म कर लिया है, तो क्यों ईमान खत्म करता है? कहने मुझे सिखाओ, तो मत सीख, कहने मुझे सिखाओ। कहने जादू सीखने के अंदर बहुत हराम काम करने पड़ेंगे मुझे, ऐसे गंदे काम करने पड़ेंगे मुझे, कि सब कर दूंगा। तो बता दिए उसने, हम जादू सीखने को बहुत उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, सारे बता दिए। और कहा 40 दिन तक ये सारे हराम काम मुझे करने हैं, और 40 दिन तक एक भी नेक काम नहीं करना है। अगर एक नेक काम कर लिया तो तुझे जादू नहीं आएगा। एक भी नेक काम नहीं करना, नेकी करनी नहीं है 40 दिन तक, एक नेकी नहीं करनी। उसने कहा ठीक है नहीं करो। अब उसको सीख के गया और जाके उसने वो उल्टे सीधे सारे जितने गंदे मामूलात थे उसको पूरे किए। नेक काम कोई नहीं करता था। 40 दिन हो गए, जादू है ही नहीं। जादू आया नहीं, वो कहता था 40 दिन बाद आ जाएगा, जादू तो आया नहीं। तो ये वो बड़े जादूगर के पास गया, जाकर कहा मैं उस जादू आया नहीं, मैंने 40 दिन सारे काम किए जो आपने बताया। कहा तुमने कोई नेकी करती होगी? कहते मैंने कोई नेकी नहीं की, लेकिन याद कर तूने जरूर कोई नेकी की है, इस वजह से जादू कुछ नहीं आया। मैंने तो कोई नेकी नहीं, याद कर। तो उसने बहुत याद किया, तो उसे याद आया कि एक मरतबा में रास्ते में जा रहा था, तो एक पत्थर पड़ा हुआ था, भूल के हटा दिया। क्या हटा दिया? जान के नहीं हटाया, नेकी की नियत से नहीं हटाया, भूल के पत्थर हटा दिया। तो वो बड़ा जादूगर भूल कर रोने लगा। तो इस कदर कदरदार है, नेकी की इतनी कदर करता है कि एक नेकी भूल के की तो इसके ईमान को बचा लिया। एक नेकी की वजह से इसके ईमान को तुमने बचा लिया, और इतने सारे हराम काम के बावजूद इसका ईमान
قدر قدردان ہیں. اے اللہ میں آج سے معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد میں جادو نہیں کروں گا, نہ جادو کسی کو سکھوں گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس نے کہا پاگل کیوں تو جادو سیکھتا ہے؟ اتنے بڑے مہربان اللہ, شکور اللہ, جو تیری ایک بھوکے کی ہوئی نیکی کی قدر کر لی, اس اللہ کو ناراض کر کے کیا کچھ کہا تو میں کروں گا بھی کچھ اللہ سے نہیں سیکھنا ہے. اللہ اس کا بدلنا نہ کرے. تو اللہ نے کہا آسیہ تو نے اگر میری وجہ سے قربانی دی ہے تو میں بھی شکور ہوں, میں بھی شکور کر لیتا ہوں. تیری دعا کا ایک حرف قبول کروں گا. تو کہہ رہی ہے مجھے سب سے قریب کر, تو میں تجھے اس طرح قریب کروں گا کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر تجھے جنت میں میرے سب سے قریب رکھوں گا. اور کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالم قوم سے اور فرعون کی ظلم سے نجات دے. تو اللہ نے سیکنڈ کے بھی کچھ حصے, سیکنڈ تو بہت ہوتا ہے, وہ پتھر لے کے ڈالنے جا رہے ہیں جہاز کے اوپر, سیکنڈ سے بھی کم اللہ نے کہا کہ جان نکال لو تاکہ پتھر اس کے اوپر گرے نہیں. مرنے کے بعد میں گرے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جان نکالو راستے کی, سیکنڈ سے بھی کم جان ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. نیت کرو بھی اللہ کو پہچانیں گے انشاءاللہ. اللہ کو پہچانے, اللہ کو لیں, اللہ کے صفات کے ناموں کو یاد کریں. آج ہمیں اللہ کے صفات کے نام یاد ہی نہیں ہے, اس لیے ہماری دعوت تقریب بن گئی اور ہماری دعا آرڈر بن گئی. ہماری جو دعوت ہے وہ دعوت نہیں رہی, وہ تقریر ہو گئی. جس دعوت میں اللہ کی پہچان نہیں ہے, اللہ کی تعریف نہیں ہے, وہ دعوت ہے ہی نہیں, وہ تو تقریر ہے. میرے نبی نے تقریر نہیں کی, میرے نبی نے دعوت دی ہے. زندگی کا ایک خطبہ ایسا نہیں ہے میرے نبی کا جس میں حضور نے اللہ کی تعریف نہ کی. نیت کرو گے اللہ کی خوب تعریف کریں گے انشاءاللہ. تو جب اللہ کے صفات کی نام یاد نہیں ہوتے ہیں, اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے, تو دعوت تقریر بن جاتی ہے اور دعا آرڈر بن جاتی ہے. آپ دعا نہیں کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آرڈر کرنا, ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. آرڈر کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ بیٹا امتحان دے, اللہ اس پاس لاتے ہوئے ہماری بھی فکر سے گاڑی کے کاغذات بناتے ہیں, کے کاغذات بناتے. یہ دعا نہیں ہے, آرڈر کرو. تو آرڈر کر رہا دوسرے پڑھو. یہ آرڈر ہوا نہیں. مانگ اللہ سے مانگ. اللہ تو کہتے ہیں میرے جوتے کا تسلا ٹوٹ جائے وہ بھی میرے سے مانگ, تندرستی بھی میرے سے مانگ, بیٹے کی امتحان تیرا پاس کرانا میرے سے مانگ, سب چیز مانگ, لیکن طریقے سے مانگ, طریقے سے مانگ. مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف تو کر. تو میری تعریف تو کر ہی نہیں رہا ہے. نیت کرو گے اللہ کی خود تعریف کریں گے انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنی دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لے جس میں شاندار قسم سے اللہ کی تعریف ہے, اگر وہ 2 آیتیں پڑھ لے تو ان 2 آیتوں میں اللہ کی تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دعا کو قبول کرتا ہے. اب ایک بار آپ کو پڑھا دیتا ہوں, کچھ لوگوں کو یاد ہوگی, جن کو یاد نہیں ہوگی وہ بھی یاد کرنے کی چاہتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ابھی اللہ کی ایسی تعریف ہو گئی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی دعا کی شروع میں ان 2 آیتوں کو اللہ کی تعریف کے لیے پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ ساری دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ایک ہوتا ہے آرڈر کرنا, ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں اس میں اللہ کو کہا ہے اے اللہ تو کتنی بڑی تعریف کے قابل ہے, اللہ تو کیسا اللہ ہے, اللہ تو کتنا اچھا اللہ ہے, اللہ تو میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں, یا اللہ تو میرے اوپر نعمات کی بارش کرتی ہے, اے اللہ تو رحمان ہے, یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو ملک ہے, یا اللہ تو قدوس ہے, یا اللہ تو سلام ہے, یا اللہ تو مؤمن ہے, یا اللہ تو مہیمن ہے, یا اللہ تو عزیز ہے, یا اللہ تو جبار ہے, یا اللہ تو متکبر ہے, یا اللہ تو خالق ہے, یا اللہ تو باری ہے, یا اللہ تو مصور ہے, یا اللہ تو غفار ہے, یا اللہ تو قہار ہے, یا اللہ تو وہاب ہے, یا اللہ تو رزاق ہے, یا اللہ تو حدار ہے, یا اللہ تو علیم ہے, یا اللہ تو قابض ہے, یا اللہ تو ناصف ہے, یا اللہ تو حافظ ہے, یا اللہ تو رافع ہے, یا اللہ تو مدز ہے, یا اللہ تو مذل ہے, یا اللہ تو سمیع ہے, یا اللہ تو بصیر ہے, یا اللہ تو حکم ہے, یا اللہ تو عادل ہے, یا اللہ تو لطیف ہے, یا اللہ تو خبیر ہے, یا اللہ تو حلیم ہے, یا اللہ تو عظیم ہے,
یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو شکور ہے، یا اللہ تو علی ہے، یا اللہ تو کبیر ہے، یا اللہ تو حفیظ ہے، یا اللہ تو مقیت ہے، یا اللہ تو حسیب ہے، یا اللہ تو جلیل ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رقیب ہے، یا اللہ تو مجیب ہے، یا اللہ تو واسع ہے، یا اللہ تو حکیم ہے، یا اللہ تو ودود ہے، یا اللہ تو مجید ہے، یا اللہ تو باعث ہے، یا اللہ تو شہید ہے، یا اللہ تو حق ہے، یا اللہ تو وکیل ہے، یا اللہ تو قوی ہے، یا اللہ تو متین ہے، یا اللہ تو ولی ہے، یا اللہ تو حمید ہے، یا اللہ تو محسی ہے، یا اللہ تو مبدی ہے، یا اللہ تو مدین ہے، یا اللہ تو محیی ہے، یا اللہ تو ممید ہے، یا اللہ تو حی ہے، یا اللہ تو قیوم ہے، یا اللہ تو واجب ہے، یا اللہ تو ماجد ہے، یا اللہ تو وارث ہے، یا اللہ تو احد ہے، یا اللہ تو صمد ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ تو مقتدر ہے، یا اللہ تو مقدم ہے، یا اللہ تو مؤخر ہے، یا اللہ تو اول ہے، یا اللہ تو آخر ہے، یا اللہ تو ظاہر ہے، یا اللہ تو باطن ہے، یا اللہ تو والی ہے، یا اللہ تو متعال ہے، یا اللہ تو بر ہے، یا اللہ تو تواب ہے، یا اللہ تو منتقم ہے، یا اللہ تو عفو ہے، یا اللہ تو رؤوف ہے، یا اللہ تو مالک الملک ہے، یا اللہ تو ذو الجلال والاکرام ہے، یا اللہ تو مقسط ہے، یا اللہ تو جامع ہے، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ تو مغنی ہے، یا اللہ تو مانع ہے، یا اللہ تو ذات ہے، یا اللہ تو نافع ہے، یا اللہ تو نور ہے، یا اللہ تو ہادی ہے، یا اللہ تو ودی ہے، یا اللہ تو باقی ہے، یا اللہ تو وارث ہے، یا اللہ تو رشید ہے، یا اللہ تو صبور ہے، یا اللہ تو جل جلالہ۔ نیت کرو گے اللہ کی صفت میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ 5 نام روز یاد کرو گے آپ کو 20 دن میں یاد ہو جائے، پھر آپ کی دعوت بنے گی، کیونکہ پھر آپ دعوت میں اللہ کی پہچان بناؤ گے، پھر آپ کی دعا بنے گی، دعا میں اللہ کی صفات کے نام لو گے۔ اللہ کہتا ہے للہ اسماء الحسنی، یہ ابھی جو نے پڑھی نا، یہ اسماء الحسنی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث میں پڑھی ہے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ نام لیے ہیں، پہلا نام رحمان اور آخری صبور۔ 99 لے کر نام آپ نے بتایا کہ جو اللہ کے صفاتی ناموں کو خوب اچھی طرح یاد کر لے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرائے گا۔ کریں گے یاد انشاءاللہ، پھر ہماری دعا بنے گی، دعوت بنے گی۔ اللہ کے نام للہ الاسماء الحسنی، میرے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، تم دعا ان کے ذریعے سے مانگا کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا میں اپنے نام میں دیں، اللہ کبھی توفیق دے دے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے، نام میں دے، جماعت میں ہمارا چلنا پورا ہو رہا ہے، آخری رات ہے، 99 نام لے لے، جمعہ کا دن ہے، قبول کی گھڑی میں بیٹھے، 99 لے لے، 50 لے لے، کوئی بات نہیں 20 لے لے، کوئی بات نہیں 10 لے لے۔ اللہ کے سامنے بندو دوست لے لو، کتنے اللہ ہمارے جیسے بھی تو اللہ کے سامنے لینا، تو اللہ کو سب کو بتایا کہ یہ کیا لے کے 99 لا، تو اللہ نے کہا چلو تو لے لو، انہیں اللہ اوید الرحمن، تو لے لو، تو مجھے اللہ کہہ دو، مجھے رحمان کہہ دو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، میرے بہت سے اچھے نام ہیں، تم لوگ تو لے لو تم۔ نیت کرو گے اللہ کی فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لا الہ بولو بھائی، لا الہ۔ ابھی اتنی دیر میں بات کرنا تھا، یہ آدھا کلمہ تھا، آدھے کلمے سے کسی کو جنت نہیں مل سکتی، آدھے کلمے سے جنت ملے تو یہودی سب جنت میں چلے جائیں، عیسائی سب جنت میں چلے جائیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ، لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھتے، اگلا کیا بولو، جنت میں جانے کے لیے پورا کلمہ ضروری ہے، جتنا لا الہ الا اللہ ضروری ہے اتنا بولو محمد رسول اللہ ضروری ہے، جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے ایسے رسول اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، جیسے اللہ سے محبت ضروری ہے اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے۔ اللہ رسول اللہ نے خود ہی اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اور ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول آمنوا باللہ ورسولہ، ہر جگہ اللہ رسول۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے اپنی محبت کی حد کر دی، اپنے نبی کے ساتھ جو اللہ کو محبت ہے اس کی حد کیا کر دی، ہر جگہ تو پہلے اللہ پھر رسول، ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے پہلے رسول پھر اللہ، پہلے رسول کا نام لے لیا اللہ نے، پھر اپنا نام، اور فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کا اگر کہنا مان لیا تو میرا بھی کہنا مان لیا۔ نیت کرو گے حضور سے محبت کریں گے انشاءاللہ، یہ حضور سے محبت ہی کا تو کام ہو کیا نام ہے، چار مہینے کیوں جاتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، چلے میں کیوں جاتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، 3 دن کیوں لگاتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، دوسرے گشت کیوں کرتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، پہلا گشت کیوں کرتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم کیوں کرتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، روز مشورہ کیوں کرتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، گھر گھر جا کر کیوں
کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں. نیت کرو حضور سے محبت کریں گے انشاءاللہ. صحابہ محبت کر کر وہ صحابہ بنے ہیں. اگر وہ محبت نہ کرتے ہیں تو صحابہ نہیں بن سکتے تھے. انہوں نے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ عروہ ابن مسعود سے کبھی آئے اور صحابہ کا قد لگا کے گئے اور اپنے مقام پر جا کے قریش مکہ سے کہا ارے قریش میں بڑے بڑے سرداروں کے یہاں گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے ہیں، کیسے وہ کسرا کے دربار میں نے دیکھے ہیں. خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی ایسی تعظیم ہوتی ہو جتنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تعظیم کرتی ہے. ان کے سر یا گاڑی کا کوئی بال گرتا ہے تو وہ قبر پر اٹھا دیتے ہیں. ان کے وضو کا پانی آپس میں ڈر ڈر کر تقسیم کرتے ہیں. ان کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں. ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، نیچی نظر کر کے بیٹھتے ہیں، ادب سے دیکھتے بھی نہیں ہے نظر بھر کے. اور وہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب دوڑ پڑتے ہیں. خدا کی قسم میں نے کسی جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آقا کی ایسی تعظیم کرتی ہو جتنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تعظیم کرتی. نیت کرو کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت لائیں گے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے حضور کی محبت لائیں گے. پھر ہماری نماز بنیں گے. ابھی ہماری نماز جو ہے بھائیوں عادت کی نماز ہے، ڈر کی نماز نہیں ہے. یہ تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ ہماری نماز ڈر کی نماز بن جائے. ایک عادت کی نماز ہوتی ہے، ایک ڈر کی نماز ہوتی ہے. بڑا فرق ہے بھائیوں. ایک مقبول نماز ہوتی ہے، ایک مردود نماز ہوتی ہے. دونوں نمازیں ہمارے نبی نے ایک ہی حدیث کے اندر بتائی ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، کیسے کرے بولو بھائی تھوڑا بھی بولو نیت کرو اچھی طرح وضو کریں گے انشاءاللہ. کبھی بغیر مسواک کا وضو نہیں کریں گے. میرے نبی نے ہمیشہ مسواک کی ہے. یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، زندگی کا آخری جو وضو ہے اس میں بھی آپ نے مسواک کی. ساری سنتوں کا اہتمام جب ہوگا جب وضو اچھی طرح ہوگا. آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر ٹائم پر نماز پڑھے. کیسے پڑھے بھائی؟ ہاں ٹائم ڈال کر نہیں. ٹائم ڈالنے سے نماز کی جاتی کر جاتی ہے. اور پھر خوشی اور خضوع سے پڑھے. یہ بات کر میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ یہ اللہ میں تیری پاکی کا پورا پورا اخلاص کرتا ہوں. اور پھر رمضی کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اور تمہارا رسولہ اللہ کے نام بہت برکت والا ہے. اور تعالی جدک اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک اللہ تیرے سے کوئی عبادت کرنے کی قابل نہیں. نیت کرو نماز کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کو نماز کا ترجمہ یاد نہیں. نماز میں جی کیسے لگے گا؟ نماز تو اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وضو اچھی طرح کرے، ٹائم پر پڑھے اور خوشی اور خضوع سے پڑھے. رکوع کرے تو بات گاڑی نہیں چلائے. ابھی ہماری تصویر ہے جبکہ رکوع کے اندر تصویر میں اللہ پاک کی 3 صفات ہیں. کتنی ہیں بولو؟ یاد کرتے بولو کتنی ہے؟ پاکی. کیا بولو؟ پاکی ہے. اور ایک اللہ پاک کی ربوبیت، ایک اللہ پاک کی بولو اور ایک اس کی عظمت. باقی ربوبیت اور عظمت 3 حصوں کے اندر سبحان اللہ یہ نصیب پڑے نا. 1 سیکنڈ کے لیے رکے سبحان اللہ کہے گی، 1 سیکنڈ کے لیے رکے ربی کہے گی اور پھر عظیم کہے. اور دل کو بھی نماز پڑھا ہے. یہ سب تو نماز پڑھتا ہے، دل کو بھی نماز پڑھا ہے. اس لیے کہ اللہ تمہارا جسم نہیں دیکھتا، اللہ ہمارا دل دیکھتا. کیا دیکھتا بھائی؟ دل کو کیسے نماز پڑھا ہے؟ جب رکوع کر رہے ہو تو کہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور دل میں یہ ہو پاک بولو میرا پالنے والا بڑی عظمت والا، پاک میرا پالنے والا بڑی عظمت والا. دل یہ کہے اور زبان کہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سجدے میں جائے اطمینان کے ساتھ. اس میں بھی اللہ کی ایک صفات ہے باقی ربوبیت اور اس کی بلندی عالی شان ہونا ہوگا. تو جب سجدہ کرے تو نیت پڑھے سبحان ربی الاعلی. کیسے بولا پڑھو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاک میرا پالنے والا اونچی شان، پاک میرا پالنے والا. نیت کرو گے اپنی نماز بنائیں گے انشاءاللہ. سب سے زیادہ ضروری اور طاقتور چیز جو ہے وہ اعمال میں نماز ہے. قیامت کے دن اللہ ہماری نماز دیکھے گا، ہمارے کسی عمل کو نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. میں نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی. جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے سارے عمل اچھے نکلیں گے. جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی اس کے کوئی عمل اچھے نہیں نکلیں گے.
نیت کرو اپنی نماز کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ. مسجد اچھی بن رہی ہے, نماز اچھی نہیں ہو رہی بھائی. ہمارے زمانے کے زمانے, ہمارے نبی کے زمانے میں مسجد تو اچھی نہیں تھی. اچھی تو تھی یعنی اس قسم کی چیزیں نہیں تھی, چھتی نہیں تھی, چھپرا ڈلا ہوا تھا, کیچڑ ہو جاتا تھا. 9 سال بعد تو چراغ جلا ہے مسجد کے اندر, اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. ایک وہ کھجور کی ٹہنی لٹکا دیتے تھے, اس کو جلا دیتے تھے, کبھی وہ جلتی تھی کبھی بجھتی تھی, اس طرح کی روشنی ہوتی تھی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں ایک گنتی لے کے آئے, لال مل جیسے سمجھو ہوتی کیسی, اور انہوں نے لا کے مسجد کے دروازے پر وہ لگا دی. مسجد پوری روشن ہو گئی. آپ نے بتایا بھائی یہ آج مسجد کو روشن کس نے کر دیا ہے؟ تو بھائی یہ تمیم داری آئے ہیں, انہوں نے مسجد کو روشن کیا ہے, ایک آئے کیجیے. آپ نے بتایا بھائی میرے اگر لڑکی ہوتی, میں نے تو لڑکی دے رکھی ہے اپنی, سب سے چھوٹی لڑکی حضرت علی کو دے رکھی ہے, اور کوئی میں لڑکی نہیں ہے. اگر میری کوئی لڑکی ہوتی میں تمیم سے نکاح کر دیتا. تو حارث رضی اللہ عنہ کو کھڑے تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے, چلو میں بیٹی اپنی تمیم کی نکاح میں دیتا ہوں. مسجد عالی شان بنانے کی محنت نہیں تھی, نماز عالی شان بنانے کی محنت تھی. نیت کرو اپنی نماز اچھی بنائیں گے انشاءاللہ, جی لگا کے نماز پڑھنا, ترجمہ کا دھیان کر کے نماز پڑھنا. التحیات پورا دین ہے. التحیات کیا مطلب ہے؟ اب ہماری سپر فاسٹ گاڑی چلتی ہے, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے کیا کر رہے. ایسے نہیں بھائی, التحیات کو 4 حصوں میں بولو. کتنے حصوں میں بولو؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج ہے. جیسے معراج میں ہمارے نبی نے جا کے اللہ سے باتیں کی, ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. ہمارے نبی معراج پر گئے, پہلے اللہ کو بھرپور دیدار کر کے پھر بیٹھ گئے, بایاں پاؤں بچھا کے بیٹھ گئے, دایاں پاؤں کھڑا کر دیا, اور پھر ہمارے نبی دیکھو جب میری طرف پہلے تو اللہ کو دیکھ لیا تھا, پھر عظمت کی وجہ سے اپنی گود میں نظر کر دی. اس لیے التحیات جب پڑھے تو اپنے گود میں نظر ہونی تھی. اور پھر ہمارے نبی نے 4 بول پڑھے. کتنے پڑھے تھے؟ اور بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات. ویسا پڑھا التحیات کہ اللہ میری زبان سے جتنی تعریف نکلے گی, للہ سب تیری تعریف نکلے گی. ساری زندگی ہمارے نبی نے اللہ کی تعریف کی. والصلوات, اور اللہ میرا جسم جتنا حرکت کرے گا, میرے جسم کی عبادت رسول سے وہ بھی تیرے لیے. والطیبات, اور اللہ میرا جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ سب تیری خوشی کے کام ہوگا. حضور کے ہو گئے والطیبات کا کہاں چکے بولو. اب آپ پڑھو تو جو اصول پڑھو والطیبات. کیا ہے والطیبات؟ رک جاؤ, ایسے کے لیے رکو کے لیے رکو. والطیبات. اب حضور چپ ہو گئے, اب اللہ بولا. کون بولا بھائی؟ اللہ کیا بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی تیرے اوپر میری سلام ہو, میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں. اب اللہ چپ ہو گئے. اب اللہ تو آج تحیات کے کتنے حصے ہو گئے بولو. پہلا حصہ حضور کا ذرا پڑھو تو. اب اللہ کیا بولا بولو؟ یہ اللہ چپ ہوتا ہے. یا کون بول رہی؟ اللہ چپ. جب اللہ چپ ہوا تو واپس ہمارے نبی بولے دوبارہ ہمارے نبی کیا بولے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ آپ نے جو سلام بھیجی ہے یہ ہمارے اوپر بھی ہو. اب آپ میرے نبی کو قربان جائیں, ہم سب کو شامل کر دیا اور بتایا اللہ آپ کے سب ایک بندے اوپر بھی آپ کی سلام اور رحمتیں ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 3 حصے ہو گئے. پہلا حصہ پڑھو جب حضور نے یہ پڑھ لیا, اب کائنات میں سب بولا, قلم کرسی عرش سارے ولی نے سب بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اگر ترجمے کا دھیان کر کے اپنا تیار اس طرح پڑھنے کی کتنا مزہ آئے گا, کتنی لذت آئے گی. نماز بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کو حدیث سنا رہا تھا, ایک آدم کی نماز اور ایک ڈر کی اور بنی ہوئی نماز. تو یہ تو ڈر کی اور بنی ہوئی نماز ہے. اس میں 3 باتیں ہیں, ایک وضو اچھی طرح کرنا, ایک وقت پر پڑھنا, اور ایک اللہ کے دھیان کے ساتھ خوشی اور بزرگ سے پڑھنا. آپ نے فرمایا جو آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے یہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.